ہاں اللہ کا یہ ضرور کرم ہے کہ مجھے ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ خواب میں حضرت اویس قرنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کی زیارت ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا علقمہ بن مرثد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم اور سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تقریباً 10 برس تک حضرت سیدنا اویس قرنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کو ڈھونڈتے رہے، لیکن ان کے بارے میں معلومات نہ ہو سکی۔ پھر جس سال امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اسی سال آپ نے حج کے موقع پر جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر لوگوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے یمن والو، کیا تم میں کوئی اویس نامی شخص موجود ہے؟ یہ سن کر ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ہم نہیں جانتے کہ آپ کس اویس کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ ہاں ایک میرا بھتیجا ہے جس کا نام اویس ہے، لیکن وہ تو بہت غریب اور سادہ سا آدمی ہے، اور اس قابل کہا کہ آپ اس کے متعلق پوچھیں، وہ تو ہمارا چرواہا ہے اور ہمارے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ یہ سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمگین ہوئے کہ اس شخص کا سیدنا اویس قرنی کے بارے میں اس طرح بولنا آپ کو سخت ناگوار گزرا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ کیا وہ ہمارے حرم میں موجود؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں وہ حرم ہی میں موجود ہے، یا اب وہ میدان عرفات کی طرف چلے گئے ہوں گے۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فوراً میدان عرفات کی طرف چل دیے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اونٹ اس سے ارد گرد چر رہے ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو ہمارا مطلوبہ شخص یہی ہے۔ تو یہ دونوں ان کے نماز کے اختتام کا انتظار فرمانے لگے۔ سیدنا اویس قرنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی نے نماز کو مختصر کیا اور نماز سے فارغ ہو کر سلام جواب ہوا۔ حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہما نے استفسار فرمایا، اے بھائی آپ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں تو اپنی قوم کا مزدور اور چرواہا ہوں۔ آپ دونوں حضرت نے فرمایا، ہم آپ سے یہ نہیں پوچھ رہے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، برائے کرم اپنا نام بتا دیجئے۔ جواب دیا، میں عبداللہ ہوں۔ فرمایا، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ زمین و آسمان میں موجود تمام لوگ عبداللہ ہیں، عباد اللہ ہیں، سبھی اللہ کے بندے ہیں، آپ اپنا وہ نام بتائیے جو آپ کی امی جان نے رکھا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کی کہ پہلے یہ بتائیے کہ آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا، ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اویس قرنی کے متعلق چند نشانیاں بتائی ہیں۔ ہم آپ کی باتوں رنگت کے متعلق بتائی ہوئی نشانیاں تو آپ میں دیکھ چکے ہیں، لیکن ہمارے غیب دان آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نشانی اور بھی بتائی تھی کہ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے ایک سفید داغ ہوگا۔ آپ مہربانی کیجئے اور اپنا سیدھا کندھا ہمیں دکھا دیجئے، اگر وہ نشان موجود ہوا تو ہم پہچان جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس قرنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی نے اپنے کندھے سے چادر ہٹا دی تو آپ کے مبارک کندھے پر سفید نشان موجود تھا۔
نشان دیکھتے ہی دونوں صحابہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چومنے لگے اور فرمانے لگے ہم گواہی دیتے کہ تم ہی وہ اویس ہو جس کے متعلق ہمیں غیبوں کی خبر دینے والے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اور عرض ہے آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس قرنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی نے عرض کی میں نہ تو صرف اپنے لیے استغفار کرتا ہوں اور نہ ہی کسی فرد معین یعنی مخصوص فرد کے لیے، بلکہ میں تو ہر مومن مرد اور عورت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ آپ لوگوں پر اللہ ذو الجلال نے میرا حال منکشف یعنی ظاہر فرمائی دیا ہے، تو آپ بھی بتا دیجئے کہ آپ کون ہیں۔ تو حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے یہ سن کر جواب ارشاد فرمایا، یہ میرے ساتھ جو ہیں امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور میں علی بن ابو طالب ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سنتے ہی حضرت سیدنا اویس قرنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی ایک دم کھڑے ہو گئے، با ادب ہو گئے اور بڑی عاجزی سے عرض کی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ عز و جل آپ پر بھی رحم فرمائے، آپ مہربانی کریں اور یہیں قیام رکھیں تاکہ میں آپ کے لیے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تکریمہ سے کچھ چیزیں حاضر کروں، کچھ کپڑے وغیرہ لے آؤں، آپ یہیں انتظار فرمائیے۔